सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुर्म, जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जराइम पेशा अफराद इस वक्त हरकत में आए हुए हैं और आए दिन हमारे सामने जो वाक़यात आते हैं बहुत तकलीफ़देह होते हैं। और मैं ये आपको बता दूँ, इंटरनेशनल लेवल पे ये जुर्म हो रहे हैं। और जो खूबसूरत लड़कियाँ हैं पाकिस्तान में, उनको दूसरे मुल्क सप्लाई किया जाता है और तरीका वारदात ऐसा ऐसा है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। लालच एक ऐसी चीज़ है, आप सबको ये मैं बता देता हूँ कि लोग गुर्बत की ऐसी चक्की में पीसे जा रहे हैं कि उनकी आँखें आँखें बंद हो जाती हैं और वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, कोई तहकीकात नहीं करते, कोई किसी का पता नहीं करते। अब जो मैं केस आपके सामने लेके आया हूँ, इससे पहले भी इस तरह के कई केस हुए, मगर जो हालिया एक चीज़ सामने आई कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट है शायद, वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो एक नई नवेली दुल्हन थी, वो बिल्कुल तैयार हुई हुई और FIA की आजकल आप सबके इल्म में है, ये बड़ी नज़र है। जब से पाकिस्तानियों के हालात दूसरे मालिक में जाके इतने ख़राब हुए हैं कि दूसरे मालिक वाले भी अब पाकिस्तान को कहते हैं कि यहाँ ना आने दो लोगों को। और जब इनको रोका गया तो वहाँ पे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 पाकिस्तानी हैं, 1 चाइना का है, 1 ये लड़की है। और जब इनसे तहकीक की गई तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस लड़की को चाइना लेके जाने का मकसद क्या था और किस तरह इस लड़की के साथ शादी हुई। ये जी 10 लाख रुपए में सौदा हुआ, यानी कि 10 लाख में ये लड़की फ़रोख्त की गई। और फिर ये जो माफिया है, ये जो जराइम पेशा अफराद हैं, इस तरह जाली शादियाँ करके तो लड़कियों को चाइना लेके जाते हैं। चाइना से लोग आते हैं और वहाँ से यहाँ पे आके इन लड़कियों के साथ शादी की जाती है और फिर ये लड़कियाँ वहाँ पे ले जाके गलत काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और वहाँ पे फिर इनकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी जाती है। बड़ी तादाद में ऐसे केस सामने आए थे पिछले दिनों भी कि जो चाइना से लोग आए हैं, वो यहाँ की लड़कियों के साथ शादी करके वहाँ पे की और फिर कई लड़कियों ने वहाँ से ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि अपनी जो ज़िंदगी थी उसके बारे में बताया कि उन्हें बंद रखा गया, जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हें गलत काम के लिए इस्तेमाल किया गया, वीडियो जो आपको पता है गंदी वीडियो उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और ये सारा धंधा वहाँ पे चलता रहा और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर एक्शन भी लिया था और कई चाइनीज़ लोग भी पकड़े गए थे, पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए गए थे। अब इनको जनाब जब पूछगिछ के बाद जेल में भेजा जाएगा या रिमांड लिया जाएगा तो और भी हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। थोड़ा सा इस पर मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो गुर्बत है, एक बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि 1 करोड़ के करीब लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई जिनकी शादी नहीं हो रही और ये जितने लोग हैं फिर ज़ाहिर है फ़ायदा उठाते हैं और किसी न किसी तरीके से जो भी जिस फैमिली के हालात हों उसके मुताबिक उनको लालच दिया जाता है या उनको गुमराह किया जाता है या उनको धोखा दिया जाता है। और ये सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं, आपको ये भी पता है कि दुबई में बड़ी तादाद में ऐसी लड़कियां हैं जो इस धंधे पे लगाई गई हैं। और पिछले दिनों इसी तरह के एक वाक़या मैंने आपको बताया भी था कि ऐसी वीडियोस भी चल रही थी कि वो लड़कियां घर में कैद की हुई थी और सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होगी वो वीडियो। ये जो जराइम पेशा अफराद है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके साथ ख़वातीन मिली हुई हैं, ये पूरा गैंग होता है। और जाली शादियों का ये सिलसिला सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं, ये पाकिस्तान में भी है। कई ऐसी औरतें हैं जो वहाँ भी लोगों के साथ शादी ब्याह करके तो पैसे शैसे ज़ेवर ज़ुवर लेके रात को या सुबह को तितर बितर हो जाती है। ये पाकिस्तान के हालात मान चुके हैं कि आज वहाँ पे जिस तरह लड़कियों के साथ सलूक हो रहा है, सड़कों पे लाहौर की आप देख लें, कराची सड़कों पे देख लें, इस्लामाबाद सड़कों पे देख लें, वहाँ भी धंधा इस वक्त अरूज पे है। और लड़कियाँ आके ये वीडियो जब हम देखते हैं तो सामने कहती है जी हम ये काम करते हैं। यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं उनके ज़मीर जो हैं वो बिल्कुल मलामत नहीं करते, उनके जज्बात मलामत नहीं करते,
کیونکہ انہوں نے ایسی تربیت اس ماحول کی ہوئی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہی میں ایک دینی رہنما دیکھ رہا تھا، عورتوں کے گلے لگ رہا تھا، میں وہ تصویر کوشش کروں گا کہ اوپر لگاؤں تھم کے اوپر۔ معاشرے کا اتنا بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے کہ وہاں پہ اصل کی نقل کی کوئی تمیز نہیں۔ اسی پروگرام میں دو تین چیزیں یورپ کی بھی شامل کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کیس ہوا یورپ میں، ایک لڑکی نے پاکستان سے ایک لڑکی نے ایک لڑکے کو یہاں پہ بلایا، اور وہ لڑکی یہاں کی تھی یورپ کی، اور پھر ہوا یہ کہ 3 ماہ تک شادی چلی، اور اس کے بعد اس لڑکی نے جو اب دیکھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں چل پا رہا، تو پولیس کو فون کر کے اس کے اوپر الزامات لگائے اور بتایا کہ یہ مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، اور پھر اس کو گرفتار کیا گیا اور اسے واپس بھیج دیا گیا۔ پھر ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں یورپ کے کئی ممالک کے۔ اس لیے میں یورپ کا نام لیتا ہوں، کسی ملک کا نام لے لے تو ہر بندہ سمجھتا کہ میری طرف یا میرے کیس پہ بات شروع کر دی ہے۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا گیا، اور ہمارے پروگرام جنرل پروگرام ہوتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کی طرف پتہ نہیں کیوں ان پروگراموں کو لے جاتے ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کے متعلق یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر کے متعلق پروگرام نہیں کیا جاتا۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا سروس ہے، ہر چیز ہے یہاں پہ، جو بھی کئی چیزیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، میڈیا پہ ایک دوسرے کی پوسٹ دیکھی جاتی ہے، وہاں سے پروگرام ہماری اپنی ٹیم بھی ہے جو پروگرام تیار کرتی ہے۔ تو مقصد کسی کو ہم تکلیف دینے کے لیے یہ پروگرام نہیں کرتے، سبق کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہ پروگرام دیکھے۔ اب جو میں چائنا والا واقعات بتا رہا ہوں، وہاں پہ پاکستان کے ظاہر ماں باپ جو ہوں گے جو ہمارے پروگرام دیکھیں گے وہ ہوشیار ہو جائیں گے اور اس طرح کے لوگوں سے بچیں گے۔ تو فوری طور پہ ہر چیز اپنے گھر کی طرف نہیں موڑ لینی چاہیے، کوشش کرے کہ اسے سبق حاصل کرنے کے لیے سنیں، نہ کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے۔ ہم نے یہ پیچھے بورڈ بھی لگایا ہوا ہے کہ ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہے، کوئی بھی شکایت ہو تو ہمیں آپ کر سکتے ہیں کامنٹس میں لکھ کے۔ اچھا، اب جناب یہ کہ یورپ کے ایک ملک میں ایسی لڑکیاں آئیں جو شادی کر کے وہاں سے بالکل ٹھیک شادی کی، منگنی کی، لوگوں کے پیسے لگوائے، اور پھر جیسے یہاں پہ آئی، یہاں سے پتہ چلا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ چلی گئی، اور پھر وہاں پہ جناب ان کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بڑی تعداد میں اس وقت جو اعتماد کی فضا وہ خراب ایسے ہوئی ہے کہ جو لوگ اب پاکستان میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آ کے کہیں یہاں پہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے، دھوکہ نہ دے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی بھی ہو۔ حالات ہم نے خود اپنے خراب کیے ہوئے ہیں۔ اور یورپ آنے کے لیے کوئی چائنا شادی کر کے جا رہا ہے، کوئی جرمنی آ رہا ہے، کوئی ہالینڈ آ رہا ہے، کوئی بیلجیم آ رہا ہے، کوئی انگلینڈ آ رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کسی ملک جا رہا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے، ویزے مل جائیں گے۔ لیکن یہ جو کیس یورپ کا میں نے بتایا، اس لڑکے کو ڈپورٹ کیا گیا اور واپس بھجوا دیا گیا۔ آج ہمارے پاکستان کے لوگ ایسی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ طلاق کے کیس یورپ میں بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ پھر طلاق کے بعد دونوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کئی ایسے کیس بھی ہے ہماری نظر میں کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود جو لڑکیاں ہیں وہ دوسرے مردوں کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ہے، اور بعد میں وہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ پاکستانی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا گندا نہیں تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اگر کوئی بھی خاتون ہے، لڑکی ہے، اپنے خامند کی عزت نہیں کرتی، اپنے گھر کی باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہے، تو میرا خیال اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی برباد ہو چکا ہوتا ہے گھر۔ اور جب گھر کے معاملات میں دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی فیملی اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی۔ یہ چیزیں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لالچ میں آ کے
کہیں پہ لڑکی والوں کا لالچ ہے، کہیں لڑکی والوں کا لالچ ہے، کہیں پہ غربت افلاس کی کہانی ہے، کہیں پہ ویزے لینے کا لالچ ہے، اور کہیں پہ یہ ہے کہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے پچھلوں کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کو یہاں پہ وہ لے کے آتے ہیں وہ بعد میں یہاں کے ان کے گھروں کے حالات بھی خراب کر دیتے، بیڑا گرک ہوا ہوا ہے۔ اور یہ جو میں دبئی والی بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں مجھے وہاں سے ایک رپورٹ ملی کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی انڈین لڑکیاں وہاں پہ اس دھندے پہ لگی ہوئی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ پاکستان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب وہاں پہ ہم تو بڑا عزت کا بزنس کر رہے ہیں، بڑی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور بھی چیز شامل کر لیتے ہیں اس میں کہ جن لوگوں کو یہ شوق ہے بلیک میل کرنے کا، ویڈیو ننگی بناتے ہیں عورتوں کی اور پھر بلیک میل کرتے ہیں۔ ایک پاکستان میں فیصلہ آباد میں 10 سال جیل ہوئی ہے ایک لڑکے کو۔ اسی طرح پچھلے دنوں فیصلہ آباد میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 لوگوں نے ایک عورت کا خامد کے سامنے ریپ کیا تھا، ان تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور مریم نواز نے یہ کہا کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کتنی ان کو سزا ملتی۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے انگلینڈ سے 12 سال جیل ہوئی ہے، میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا، شاید نہیں آپ کو پتہ ہوگا۔ اور اس نے جناب 2 گوری عورتوں کو غلط طریقے سے چھیڑا چھوڑا یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کمپلین کی اور یہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا جوان، تو پڑھا تو کوئی نہیں، میرا خیال لکھنے کا کام کرتا رہا، اور اسی چکر میں 12 سال جیل، اور 12 سال کے بعد یہ جائے گا جی واپس۔ یہ کچھ جنرل باتیں تھی، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کو پروگرام تاکہ رہنے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام